سورہ یوسف کا ترجمہ اور تشریح ضروری کے ساتھ درس قرآن کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ 111 آیتیں ہیں اس کی، تو روزانہ اگر ہم 11-12 آیتوں کا ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ 10 دنوں میں اللہ کی رحمت سے ترجمہ قرآن ہم سن لیں گے۔ اب قرآن عظیم تو پورا ہی شروع سے آخر تک مسلمان کو چاہیے کہ وہ پڑھے۔ اب یہ کہ اب ہمارے پاس 10 دن ہیں، تو ان 10 دنوں میں ہم تھوڑا سا وقت نکالیں، 15-20 منٹ کا کوشش کریں گے 15-20 منٹ کے اندر۔ تو یہ ہوگا کہ جب آپ 10 دن گزار لیں گے تو ہمارے دل کو ہوگا کہ ہاں یار ہم نے سورہ یوسف کو شروع سے آخر تک سن لیا ہے۔ ایسے ہی پچھلے سالوں میں ہم نے سورہ آل عمران کو سنا تھا، اس سے پہلے والے سال میں سورہ نساء کو سنا تھا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم سورہ یوسف کو سن رہے ہیں۔ سورہ یوسف کا قصہ ہو یا قرآن عظیم کے دیگر قصص ہوں یا زندگی کا کوئی بھی واقعہ ہو، اگر انسان اس میں غور کرے تو اس میں مدد، نصرت، تائید، وہ دست قدرت کار فرما ہے اس کے اندر۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی، ان کے خلیفہ مفسر حضرت علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ تمام معاملات کے اندر، تمام مخلوق کو، یعنی ملائکہ ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، ان سب کو وسائط اور وسائل سمجھے کہ یہ بیچ میں ایک وسیلہ ہے، اور ہر شے میں دست قدرت کو کار فرما سمجھے۔ اب اس واقعے کے اندر بڑا درس ہے، مظلوموں کے لیے بڑا حوصلہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ کبھی بھی اللہ کی مدد اور نصرت سے مایوس نہ ہو۔ آزمائش سب پر آتی ہے، لیکن مدد حق کی ہوتی ہے، مدد اس کی ہوتی ہے جو حق کے ساتھ ہے، اور جو باطل کے ساتھ ہے، جو ظلم میں ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے، تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور بھی اس میں سمجھنے کی بڑی باتیں ہیں، میں اپنی باتیں کوشش کرتا ہوں کہ کم کروں، اللہ کی بات زیادہ کروں۔ اور کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ شان ہے کہ وہ رب العالمین ہو کر، رب الارباب ہو کر، وہ قرآن میں جب کلام فرماتا ہے تو اس کلام الہی کا موضوع انسان ہے۔ یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے، اور آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کس موضوع پہ کلام کرتا ہے تو آپ کہیں کہ یہ انسان کے بارے میں کلام کرتا ہے۔
اس کا موضوع انسان، کہ انسان دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا، اور کامیاب انسانوں کا ذکر کرتا ہے، اور ان میں سے ایک حضرت یوسف ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کی کیسی مدد کرتا ہے اور اس عظیم انسان نے کیسے زندگی گزاری۔ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اگر قرآن کسی اور زبان میں اترتا تو ہو سکتا تھا کہ کوئی قوم سمجھتی اور کوئی قوم نہ سمجھتی۔ اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں خاص طور پر دنیا کی تجارتی زبان، معاشرتی زبان، اور خاص طور پر اس دور میں سرکاری زبان وہ عربی تھی، بلکہ جہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی وہاں عربی جاننے والے ضرور ہوتے تھے۔ اب مثال کے طور پر افغانستان کا کوئی انسان ہو، وہ بھی سامان تجارت کے لیے مکے آتا تھا۔ چائنا کا کوئی بندہ ہو، وہ بھی مسقط کے راستے عرب جاتا تھا اور مکے سے افریقہ اور یورپ کی مصنوعات خریدتا تھا۔ اب وہ تھا تو افغانی، ایرانی یا چائنا والا، یا وہ فارسی یا رومی یا سودانی یا افریقی، سب آتے یہیں تھے تجارت کے لیے، اس لیے سب کو دوسری زبان آئے نہ آئے عربی ضرور آتی تھی۔ تو پہلے سے نظام ایسا تھا جب قرآن اترا کہ کسی اور زبان میں اترتا تو ساری دنیا میں یہ پیغام نہیں پہنچتا، چونکہ اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا تھا، اس لیے اس کو اسی زبان میں اتارا کہ ہر انسان کے لیے سمجھنا ممکن تھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ہم تم سے بہترین قصے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن جو قصص بیان کرتا ہے وہ بہترین قصے ہوتے ہیں، اور اس میں انسان کے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ لوگ بچے کو بھی سمجھاتے ہیں تو آپ کوئی واقعہ، کوئی حکایت بچے کو اگر سمجھاؤ تو اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اپنے بچوں کو سمجھاتا رہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، ہم تم سے بہترین قصے بیان کر رہے ہیں اس قرآن میں وحی کر کے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی واقعہ بتائے تو پتہ نہیں اس سے بتانے میں کتنی غلطیاں ہوں گی، اور وہ کلام کہ جو اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے سینے میں وحی کرے، اس کی شان کیا ہوگی؟ کیوں کہ اللہ نے اس حبیب کو معصوم بنایا، اور اللہ رب العالمین وہ پاک اور منزہ اور مبرہ ذات ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ تو جب وہ علم دے تو اس علم میں کیا کمی ہو سکتی؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔
اور اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے یعنی ہمارے سکھانے سے پہلے تم بے علم تھے، تمہیں علم نہیں تھا، ہمارے سکھانے سے علم ہوا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اب یہاں پر ذرا خاندانی منظرنامہ سننا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ان کے الگ الگ زوجات سے 2 بیٹے تھے، اسماعیل بی بی ہاجرہ سے اور اسحاق بی بی آسیہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی، وحی الہی سے، اللہ کی تعلیم سے۔ آپ مکہ مبارک کہ جو اس وقت چٹیل میدان تھا، وہاں اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ اور 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے۔ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس میں کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ کہ ہر حالات میں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ کیا آپ مجھے یہاں پر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، بس اللہ کا نام سن کے ہی یہ اللہ والے جو ہیں وہ اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ساری دنیا سے طمع اور امید ختم ہو سکتی ہے ان کی، یہ اللہ والے اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اسماعیل یہ یہاں پر تھے، پھر وہاں سے بنو جرہم کا قافلہ گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایڑیوں کی ضرب سے، اس کی برکت سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ دور سے ایک قبیلہ یمن کا گزر رہا تھا جو نقل مکانی کر رہا تھا پانی کی تلاش کی وجہ سے۔ اس نے جب دیکھا دور سے کہ پہاڑوں میں پرندے نظر آ رہے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں پانی ہے۔ تو وہ جب اس طرف آئے، دیکھا کہ بی بی ہاجرہ ہیں، 6 ماہ کا بچہ ہے، اور آپ نے ان قافلے والوں نے اجازت لی کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں رہائش اختیار کر لیں، پانی استعمال کریں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں ٹھہرنے کی، رہنے کی اجازت ہے، لیکن پانی کے مالک تم نہیں بنو گے، جتنا چاہو گے استعمال کر لو، منع نہیں ہے۔ وہ قبیلہ ٹھہر گیا، یمن کا قبیلہ تھا بنو جرہم۔ اب آگے جا کے حضرت اسماعیل کا نکاح اسی قبیلے کی دوشیزہ سے ہوا، اور اس سے جو نسل چلی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خاندانی لحاظ سے اسی میں قریش قبیلہ بنا، اسماعیل کی اولاد میں سے، اسی لیے تمام عرب کو بنو اسماعیل کہتے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی اللہ نے نبی نہیں بھیجا، یہاں تک کہ اس نسل سے قریش کا قبیلہ وجود پایا، اور اس قریش میں آگے چل کر پھر بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں بنی عبد المطلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت
عبداللہ کے گھر میں اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اس سارے زمانے میں عرب میں کوئی قبیلہ نہیں، نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہاں تو یہ سلسلہ رہا، اور دوسری طرف ابراہیم جو ہیں وہ ایران کے صوبہ اہواز سے تھے۔ جب آپ دیکھیں گے نقشے کے اندر کویت کے ساتھ ایران کا علاقہ دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک صوبہ ہے، اس کا نام ہے اہواز، وہ آپ کا آبائی علاقہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم بیت المقدس آ گئے، اور آپ کے دوسرے فرزند تھے اسحاق۔ آپ کے دو فرزند ہیں، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق بیت المقدس اور فلسطین اور ان علاقوں میں رہے، اور اسماعیل مکہ مکرمہ میں رہے۔ پھر اس اسحاق کے فرزند ہیں یعقوب، جن کا نام اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ۔ تو یعقوب کا نام ہے اسرائیل۔ اب جو یعقوب کے اولاد ہیں وہ بنی یعقوب یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور آپ یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ تو یہ 12 بیٹے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے۔ جیسا کہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکل آئے، اور ہر چشمہ ہر قبیلے کے لیے تھا الگ الگ۔ تو حضرت یعقوب کی اولاد بنی یعقوب یا بنی اسرائیل کہلائے۔ اب آپ کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس لیے بڑے بھائی کی وجہ سے ان 12 بیٹوں اور ان کی اولاد کو یہودی بھی کہتے ہیں۔ تو یہودی اصل میں برے نہیں ہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائے تو جب انہوں نے انکار کیا تو اب کافر ہو گئے۔ اب جناب یہ یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے جو سب سے چھوٹے 2 بیٹے تھے وہ ایک زوجہ سے تھے اور باقی دیگر ازواج سے تھے۔ حضرت یوسف سب سے چھوٹے بھائی سے بڑے تھے، بنیامین آپ کے بھائی تھے، آپ کی ماں جائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کا حسن دیا تھا۔ اور یہ جو آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے جو محبت تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ ان کے بیٹے تھے، بلکہ وہ حسن یوسف کے اندر رب العالمین کے قدرت کی تجلی دیکھ رہے تھے۔ بات تو یہی ہوتی ہے، دیکھتے تو سبھی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اور اللہ والے بھی دیکھتے ہیں۔ اور اللہ والے وہی بات ہے جو میں نے شروع میں بتائی کہ مخلوق کو وسائل اور وسائط سمجھو اور ہر ایک میں دست قدرت کو کار فرما دیکھو۔ تو یعقوب علیہ السلام وہ اللہ کی قدرت کی تجلی کر دیکھتے تھے، اس لیے ان کو ہر وقت اپنے بیٹے یوسف کی طلب رہتی تھی۔ اب یہ یوسف چھوٹے تھے اور انہوں نے اپنا خواب سنایا۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے ابو جان، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے ایک خواب دیکھا ہے
خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر یعقوب علیہ السلام ساری بات سمجھ گئے، اور خواب کی تعبیر کا علم یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے تعلیم فرمایا تھا، اور آپ کے والد یعقوب کو بھی اس کا علم تھا، اور یعقوب کی تعلیم سے دوسرے بھائیوں کو بھی علم تھا۔ آپ فوراً سمجھ گئے، اور آپ نے سب سے پہلے کہا کہ بیٹا یہ والا خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو مت سنانا، وہ خواب کو سن کے ہی ان کے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ جو باقی جو 11 بھائی تھے یہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ باقی جو 11 بھائی ہیں یوسف علیہ السلام کے، وہ نبی نہیں تھے، لیکن حسد تو ہو سکتا ہے، جو غیر نبی ہو اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ نبی کا فرزند کیوں نہ ہو، نبی کا بھائی کیوں نہ ہو۔ اب یہ جو 11 بھائی ہیں یہ نبی نہیں تھے، اور ان کے حسد میں مبتلا ہو کر کوئی چال چل کر نقصان پہنچانے کا یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہو گیا، اور آپ خواب سن کے سمجھ گئے، اور آپ نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آپ نے کہا، یعقوب نے کہا کہ اے میرے بچے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، تو وہ تمہارے لیے کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یوں ہی تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور تجھ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، تجھ پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا، تجھ پر اور آل یعقوب پر۔ اب آپ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام اس وقت ساری بات سمجھ گئے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ خاص نعمت یوسف پر ہوگی، اور باقی 11 بھائی وہ ہلاک برباد نہیں ہوں گے، وہ بھی ایک دن آئے گا ان پر بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمت سے نوازے گا، ان کی بھی اولاد میں برکت دے گا۔ جو خواب سنا، خواب سنتے ہی یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب، اے یوسف تجھ پر اور میں یعقوب کی تمام اولاد پر اللہ اپنی نعمتیں پوری کرے گا، جیسے کہ اس نے تیرے والد، تیرے دونوں والد پر نعمت پوری کی۔ تیرے دونوں والد کون؟ علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، یعنی تیرے دادا اسحاق اور ان کے والد تیرے پر دادا ابراہیم پر جس طرح اللہ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، ایسے ہی تجھ پر اور
تیرے بھائیوں پر اللہ اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ 6 آیتیں آج ہم نے سنی ہیں، تو انشاءاللہ بقیہ آیات کا درس اللہ نے چاہا تو کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہم نے قرآن عظیم کو سنا ہے، اللہ ہم کو اس کا فیضان نصیب فرمائے۔